بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، 7 دن میں جسم کو طاقتور اور فربا بنانے کے لیے آج آپ کے سامنے وظیفے کو بیان فرمائیں گے، یا میرے وہ نوجوان بہن اور میرے وہ بھائی جن کے چہرے پر بہت زیادہ داغ دبے شائیاں ہیں، پچکے گال ہیں۔ پچکے گال کو موٹا کرنے کے لیے، چہرے کی داغ دبے شائیوں کو ختم کرنے کے لیے، جسم کو خوبصورت اور دلکش بنانے کے لیے آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ صرف آپ نے ان 2 چیزوں کا استعمال کر لینا ہے جو آپ کو آگے جا کر بتائیں گے، اور آپ کو ایک بہت چھوٹا سا وظیفہ بھی بتائیں گے۔ جو آپ وظیفے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کے پچکے گال بھی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ میرے نوجوان بہن اور میرے وہ بھائی جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، بہت زیادہ کمزور دکھتے ہیں، دبلے پتلی ہیں، جسم کو موٹا بنانے کے لیے صرف اور صرف آپ نے 7 دن تک یہ عمل کو ادا کرنا ہے۔ آپ کو اس کے اچھی اثرات دکھنا شروع ہو جائیں گے 7 دن کے بعد یا 7 دن کے اندر اندر ہی۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی ہمارے چینل پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اگر آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتی ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد کمنٹس میں جزاک اللہ لکھ دیجئے۔ آپ کو اس وظیفے کی روحانی اجابت مل جائے گی۔ آپ کو اس وظیفے کی اجابت لینے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے تصور کو برقرار رکھ لینا ہے کہ آپ اس وظیفے کو موٹا ہونے کے لیے ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد بھی کسی بھی وقت آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی کسی بھی نماز کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتی ہیں یا کسی بھی نماز کے بعد فارغ ہوتی ہیں تو آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ اس وظیفے کی پابندی نہیں کہ آپ نے اس وظیفے کو اس ٹائم ہی ادا کرنا ہے۔ اگر آپ ظہر کی نماز کے بعد فارغ ہوتی ہیں تو آپ ظہر کی نماز کے بعد ادا کر لیجئے۔ اگر آپ عصر کی نماز کے بعد فارغ ہوتی ہیں تو آپ عصر کی نماز کے بعد اس وظیفے کو روزانہ کی تعداد میں 7 دن تک آپ نے ادا کرنا ہے۔ جس ٹائم تک آپ فارغ ہوتے ہیں آپ نے وہ ٹائم پہلے دن مقرر کر لینا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن و گمان میں، اپنی نیت میں، اپنی دار و مدار میں آپ نے یہ رکھ لینا ہے کہ میں موٹا ہونے کے لیے، وزن کو بڑھانے کے لیے اس وظیفے کو ادا کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے جائے نماز پر بیٹھ کر باوضو ہو کر پاک صاف کپڑے پہن کر قرآن مجید اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ آپ نے ایک لہسن کی پوٹھی اپنے سامنے لے کر رکھنی ہے، اور ایک آپ نے شہد کی چمچی آپ نے اپنے سامنے لے کر رکھ لینی ہے، اور پھر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کے وظیفے کو ادا کرنا ہے، لیکن آپ نے عمل پر زور ڈالنا ہے کہ آپ نے عمل کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ عمل کو اچھے طریقے سے سن لیجئے کہ آپ نے اس عمل کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کو ورد کرنا ہے۔ 100 مرتبہ درود ابراہیمی آپ میرے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ نے 21 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے، اس میں بھی کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العزت کے بہت ہی پیارے نام یا وکیلو اور یا متینو کا ورد کرنا ہے۔ یا وکیلو کو بھی آپ نے 21 مرتبہ ہی ادا کرنا ہے۔
یا متین کو آپ نے 21 مرتبہ ادا کر لینا ہے، یا وکیلو، یا متینو، آپ نے 21 مرتبہ ادا کر لینا ہے، اور آپ نے یہ دونوں الفاظوں کو پڑھنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے، اور آپ نے پھر دوبارہ 100 مرتبہ ہی درود ابراہیمی کا ورد کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے لگاتار 7 دن تک ادا کرنا ہے، اسی ہی طریقے سے ادا کرنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے، اور پھر آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ آپ کی جو بھی فریاد ہے، جو بھی مشکلات ہے، آپ کو جس وجہ سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کے پچکے گال ہیں، پچکے گال کو ختم کرنے کے لیے اپنی دعائیں مانگنی ہیں، آپ نے موٹا ہونے کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنی ہے، کسی بھی قسم کی آپ تنگی میں مبتلا ہے یا آپ کی جسمانی کمزوریاں ہیں، جسمانی کمزوریوں کو ختم کرنے کے لیے، چہرے کے داغ دبے شائیوں کو ختم کرنے کے لیے آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے دعا مانگنی ہے۔ آپ کی جو بھی دعا ہے آپ وہ اللہ رب العزت کے سامنے بیان فرمائیں، جتنا مانگ سکتے ہیں اپنے رب العالمین کے سامنے مانگے، اور پھر جو آپ کے سامنے ایک لہسن کی پوتھی پڑی ہوگی اس کو آپ نے ایک گلاس پانی کے اندر ڈال دینا ہے، اور جو آپ کے سامنے ایک شہد کی چمچی پڑی ہوگی اس کو بھی آپ نے پانی کے اندر اچھے طریقے سے ہلا دینا ہے۔ آپ نے لہسن کی ٹکڑے کو کاٹنا نہیں، آپ نے ایسے ہی ثابت ڈال دینا ہے، ایسے ہی آپ نے رات ساری گزار دینی ہے، رات آپ نے اس عمل کو ایسے ہی پڑے رہنے دینا ہے، رات ساری گزار کر آپ نے صبح نرحال اس پانی کو پی لینا ہے، 3 سانسوں میں پیئے، 3 سانسوں میں پی کر اللہ رب العزت کا پھر شکر ادا کریں، اور پھر اپنے رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا لیجئے، اور پھر روئیں، پھر گر گرائیں، آپ کے جو بھی معاملات ہیں وہ بیان فرمائیں، انشاءاللہ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کی دعا ضرور قبول و منظور ہوگی۔ آپ نے سچے دل سے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، سچی نیت سے آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر پھر بھی اس وظیفے میں کسی بھی قسم کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے مشکل کا، تو وہ آپ کومنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں یا واٹس اپ نمبر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس اپ نمبر بھی آپ کے سامنے چلایا جا رہا ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو دنیاوی دینی یا کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، یا کوئی بھی آپ پر جادو جنات بندش کا سامنا ہے، تو آپ پھر بھی واٹس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ حد ممکن تک آپ کی کوشش کریں گے کہ آپ انشاءاللہ آپ کی ممکنہ حد تک مدد فرمائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔